تو اس میں جو مطلب کہ گفتگو ہو رہی تھی سائنس کے اوپر، جو مطلب کہ مذہب اور سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ تینوں کا سفر جو ہے مطلب ایمانیات سے شروع ہوتا ہے. اس سے کچھ مطلب جو ہے مطلب مفروضات ہوتے ہیں اور مفروضات کے ذریعے ہی جو ہے مطلب ہم جو ہے اس میں چلتے ہیں. اس پر آپ نے گفتگو یہ ہوئی بھی شروع ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو یہ سائنس ہے، تو یہ دو تین چیزیں ہیں، اگر ان میں سے جو چیز آپ مناسب سمجھیں گے پہلے اس پر گفتگو ہو جائے تو پھر جو اگلا اسٹرکچر جو ہم کر رہے تھے وہ ہم اگلے ہفتے میں کر لیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ فلاسفی، نالج اور سائنٹیفک نالج یہ کیا متبادل اصطلاحات ہے. اور دوسرا یہ کہ سائنس کا اثر جو مطلب اس کی بھی ایک الہیات جو ہے مطلب اعتقادات ہوتے ہیں، تو اس کی امثال جو ہے مطلب سائنس کے مختلف پیراڈائم سے جو ہے بتائی جائیں گے کس طریقے سے اعتقادات ہوتے ہیں. نیوٹونین سائنس میں کس طریقے سے ہیں، اور جناب آئنسٹائن کی سائنس میں کس قسم کے مفروضات ہیں، اور اس وقت جو ماڈرن سائنس ہے کوہن کا جو میتھڈالوجی اس میں کس قسم کے مفروضات ہیں. اور ایک یہ سوال کہ جو ہے یونانی سائنس اور جدید سائنس جو ہے اس میں کس نوعیت کا فرق ہے مطلب، اور یہ جو فرق ہے یہ صرف ایسا فزیکل تبدیلی کا فرق ہے یا اس کے علاوہ پیراڈائم کا بھی فرق ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کی جہات ہیں. تو ان تینوں میں سے اس سوال کو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مطلب اہم ہے. دیکھیں پہلے تو یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کہ فلاسفی، نالج اور سائنٹیفک نالج، نالج جو ہے وہ فلسفی کی ایک ڈائمینشن ہے، تھیوری آف نالج. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایپسٹمالوجی فلسفے کی ایک شاخ ہے. فلسفے کی ایک شاخ میٹا فزکس بھی ہے، فلسفے کی ایک شاخ اخلاقیات بھی ہے، لاجک بھی ہے، ہرمینیوٹکس بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مابعد الطبیعات کا بھی تو آپ کو علم ہی ہوتا ہے، اخلاقیات کا بھی آپ کو علم ہی ہوتا ہے، اور علم کے ذرائع کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. تو ماڈرن فلاسفی نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو جس دائرے کو تعین کرنا پڑے گا وہ علم کا دائرہ. علم کے دائرہ اور ذریعہ علم کے طے کر لینے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس ذریعہ علم اور اس دائرہ علم میں کس سطح کی یا کس حد تک مابعد الطبیعاتی علم جان سکتے ہیں، آپ کس قسم کی اخلاقیات جان سکتے ہیں، کس قسم کی جمالیات آپ نکال سکتے ہیں. تو اصل جو دائرہ ہوگا وہ علمیت کا ہی ہوگا، ایپسٹمالوجی کا ہوگا. یہ ماڈرن فلاسفی نے یہ کی. بعد میں ہزرل وغیرہ نے اس کو کاؤنٹر کیا اور انہوں نے کہا کہ علم کو یا فلاسفی کو اس طرح برانچز کے اندر بانٹا نہیں جا سکتا. ایپسٹمالوجی، میٹا فزکس، ایتھکس ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا ایک فریم ورک ہوتا ہے. اور اس فریم ورک کی میٹا فزیکل اور آنٹولوجیکل ڈائمینشن جو ہوتی ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا ایپسٹمالوجی سے. کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایپسٹمالوجیکل تھیوری دیتے ہیں وہ ایک خاص قسم کی تصور انسان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کے کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے اور اس سے الگ نہیں کیا جاتا. لہذا میٹا فزیکل جو سائڈ ہے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں تھیوری آف نالج. لیکن ماڈرنزم کے اندر یہ گروتھ جیسے جیسے گروتھ ہوئی اس میں ایک خاص قسم کا ایشو یہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں نے کہا کہ ایک ایسا فلسفہ آپ جنریٹ کریں جو کسی دوسری سچائی پر اب انحصار نہ کرتا ہو. اسے کہا جاتا ہے پری سپوزیشن لیس فلاسفی. اور اس کے لیے انہوں نے سائنس کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. The purpose of philosophy is to develop a rigorous science. یہ کہتا تھا ڈیکارٹس. The purpose of philosophy is to develop a rigorous science. کہ اس کا مطلب ہے کہ سائنس ریگرس ہوتی ہے جو بغیر کسی مفروضات کے چلتی ہے، اور فلسفے کو بھی ویسا ہی جو ہے منہاج اختیار کر لینا چاہیے. جبکہ فلسفہ جو ہے کچھ مابعد الطبیعاتی
تصورات کے ماتحت چلتا ہے، لیکن سائنس پری سپوزیشن لیس ہوتی ہے اور فلسفے کو پری سپوزیشن لیس ہونا چاہیے. اس کے بعد مختلف لوگوں نے سائنس کو بنیاد کے طور پہ لیا اور سب ہوتے ہوتے ایک وقت یہ پہنچا کہ سائنٹیفک نالج کو ہی اصل میں نالج سمجھا جاتا تھا اور جو سائنٹیفک نالج نہیں تھی اسے نالج ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. جیسے کانٹ کے سسٹم میں سب سے ریلائبل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سینتھیٹک اے پرائری اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ایسی انفارمیشن جو سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جو مابعث طبیعتی حقائق سے متعلق جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو میننگ لیس ہیں، وہ تو علم کے دائرے سے باہر ہے. اخلاقیات کی جو ہے وہ دائرے کے اندر ہے، لیکن یہ جو اصل میں جو سائنٹیفک نالج ہے یہ تو ریئل نالج ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ خاص قسم کا کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ علم وہی ہوتا ہے جو کہ سائنٹیفک ہوتا ہے. یہ حضور نے آ کر پھر بتایا کہ بھائی یہ جو سائنس جسے تم بڑا ویلیو کر رہے ہو یہ سائنس کے اپنے فنڈامنٹل پرائسز ہیں اور اس کی اپنی فنڈامنٹل پرزمپشن ہیں. جیسے وہ کہتا ہے ڈوئلسٹک پرزمپشنز ہیں، ریئلسٹک پرزمپشنز ہیں، میتھمیٹیکل پرزمپشنز ہیں. یہ مفروضات جو ہوتے ہیں اور ایمانیات جو ہوتی ہیں سائنس کے دائرے کو بھی متاثر کرتی ہیں اور وہ اس سے ماورا نہیں. تو وہ جو پہلا آپ کا سوال ہے نا کہ فلسفہ، علم اور سائنسی علم ان کو ایک خاص قسم کے تاریخی عمل سے گزرنے کے نتیجے میں ہم معنی سمجھا گیا. لیکن ہمیشہ کیا ایسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. اور کیا ہمیشہ ہوتا رہے گا؟ ہمیشہ ہوتا بھی نہیں رہے گا، کیونکہ حضر آنورڈ تو سائنس کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کو کوشچن کیا لوگوں نے اور پھر بعد میں اور لوگوں نے بھی کیا، بے شمار لوگوں نے. اس میں کوئی سوال اگر ہو تو بتائیں گے. یہ بہت مطلب اہم گفتگو ہے، مطلب کہ ہمارے یہاں جو فلسفہ نالج اور سائنٹیفک نالج جو ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے تو اگر جیسے آپ نے جتنی نالج ہے وہ نکلی تو فلاسفی سے ہی ہے، تو ان تمام نالج کو ہم ایک فلاسفیکل نالج ہی نہیں کہیں گے. مطلب یہ تاریخ کی تاریخ ہوا کہ فلاسفی کا ہی ایک اسٹرکچر ہے، اسی کی ہی مختلف ڈائمینشن ہے. لیکن فلسفے کے اندر کچھ ایسے اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے جیسے ماڈرنسٹ اسکول آف تھاٹ. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو کیا فلسفیانہ تخیلات یا فلسفیانہ انالیسس وہ سارے کے سارے علم کے دائرے میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے تمہیں اپنی علم کے حدود اور قیود کا تعین کرنا ہے، اپنے ذرائع علم کا تعین کرنا ہے. اس کے بعد پھر تم دیکھو گے کہ وہ فلسفہ جو ان حدود کے اندر کا ہے اسے تو تم علم کے طور پر قبول کر لو گے، لیکن جو اس کے دائرے سے باہر ہے اسے تم علم کے دائرے سے باہر نکال دو. بات سمجھ آ گئی؟ تو ایپسٹمالوجی پہلے آ گئی. اب اگر ایپسٹمالوجی پہلے اور تمہارا جو سورس آف نالج ہے فرض کیا ریشنالٹی ہے، تو وہ چیز جو کہ ریشنالٹی کے ذریعے نہ تو ثابت کی جا سکتی ہے صحیح نہ غلط، تو پھر وہ تو دائرہ عقل سے باہر ہے. تو دائرہ عقل سے باہر ہے تو دائرہ علم سے بھی باہر ہے، تو پھر وہ علم ہے ہی نہیں. یا کسی چیز کو آپ عقل جو ہے اس کی بنیاد فراہم نہیں کر پا رہی کہ یہ ذریعہ علم ریلائبل ہے یا ریلائبل نہیں ہے. فرض کیا وحی، اب اگر وحی کو آپ عقل کی بنیاد پہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ یہ وحی الہی ہے، تو پھر ایک ریشنلسٹ کیا کرے گا؟ اس کو دائرہ علم سے خارج کر دے گا. یہی کیا انہوں نے بائبل کے ساتھ، کیا کہ نہیں کیا؟ تو جو تھیوری آف نالج ہوتی ہے وہ آپ کے علم کے حدود کا تعین کر دیتی ہے. لیکن سر بائبل والی جو بات آپ نے کی، بائبل کو اگر دیکھا جائے تو اس کی وہ ویلیڈیٹی تو نہیں، اگر اس کے مطلب آپ جب پڑھتے ہیں اس کی ورسز وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں وہ ویلیڈیٹی نہیں ہے جو قرآن نہیں. لیکن جو انکار ہوا وہ کیا ویلیڈیٹی کی بنیاد پر ہوا یا یہ کہ سورس کی بنیاد پر؟ سورس کی بنیاد پر ہوا نا کہ ہم یہ کیسے مانیں کہ یہ اس پہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. تو وہی کہتے تھے ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے اقوال ہیں یا حواریوں کے ہیں یا پھر اللہ کی طرف سے یہ آئے.
جو پورا پوپ کا اسٹرکچر وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے وہ مانتا ہے اس کو، صحیح ہے، لیکن فلسفی نہیں مانتا تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو، لیکن ہمارے جو شروع کے لوگ جنہوں نے ماڈرنزم سے مار کھائی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا قرآن کی علمی برتری کے وہ قائل تھے، اور قرآن جو تھی اس کی ایک ہی ٹیکسٹ کے اوپر جو اجماع امت تھا وہ ہماری قوت تھی. تو ہمارے شروع کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس قرآن ہے اور اجماع امت ہے کہ ایک ہی قرآن ہے، اس کا ٹیکسٹ بھی ایک ہے، تو اس کے اوپر چونکہ کنسنسس ہے، اسی لیے ہم تو کرسچن کے مقابلے بہت مضبوط پوزیشن پہ، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، ہمارے بڑے لوگوں نے اس کا تحفظ کیا اور ہم تک یہ محفوظ حالت میں پہنچ گئی، لہذا اب ہم کوئی بھی میتھڈالوجی اس پہ اپلائی کریں نتیجہ ہماری مرضی کا نکلے. یہ غلطی تھی. ریشنالٹی کی تو اپنی لمیٹیشن ہے، تو بہت ساری چیزیں جو قرآن اینڈ سنت سے واضح نہیں ہو رہی اس میں اگر تم اپنی ریشنالٹی اپلائی کر رہے ہو تو ٹھیک، لیکن اگر ریشنالٹی اپلائی کر کے جو اسٹیبلش قرآن و سنت اسے ری اسٹرکچر کر دو، ری ماڈل کر دو، ریجیکٹ کر دو، ری انٹرپریٹ کر دو، تو اس کے نتیجے میں تم نے یہ کیا کہ جو سورس آف نالج تھا تمہارا وہ تبدیل ہو گیا. اب تمہارا سورس آف نالج وہی الہی نہیں ہے، ریشنالٹی ہے، اس کے اوپر تم کس رہے ہو اس کو، نہ کہ ریشنالٹی پہ. یہ ماڈرن یعنی کہ اسلامک ماڈرنزم کا میجر پرابلم ہے. اگر تم دیکھو تو انہوں نے ریشنالٹی کے جو مفروضات تھے یا پرزمپشنز تھی اس کے اوپر کسنے کی کوشش کی. ہاں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ امت نے ان ایکسپلینیشن کو مانا ہی نہیں، ریجیکٹ کر دیا. تو اس کے نتیجے میں کنڈیم کیا انہوں نے کہ یہ لوگ سب یعنی کہ ذہنی ارتقائی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا ذہنی ارتقا نہیں ہوا، جب ان کا ذہنی ارتقا ہو جائے گا تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا. یو نو واٹ آئی مین. تو اصل میں کیا ہوا پھر ارتقا کی جو بنیاد بنی وہ کیا بنی؟ عقل بنی نا. اور عقل بھی کون سی؟ جو کہ ویسٹرن کنسپچل فریم ورک سے نکل کر آ رہی ہے. تو آپ نے دو کام کیے، ایک تو یہ کہ آپ نے سورس آف نالج وہ لے لیا، عقل تو سب کے پاس ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کو برتنے کے انسٹیٹیوشنل اور تھیوریٹیکل فریم ورک تھے وہ ویسٹرن تھے، وہ آپ نے ویسٹرن کنسپچل ٹول اپلائی بھی کر دیے. تو اورینٹلزم کا پورا بھوت آپ نے کھڑا کر دیا. یعنی کہ یوزنگ ویسٹرن کنسپچل ٹول یو آر یوزنگ انڈرسٹینڈنگ اے نان ویسٹرن تھیوریٹیکل فریم ورک، اور اس کو آپ ماننے پہ بھی تیار نہیں. اگر کوئی آپ کا ٹریڈیشنل عالم جب اس کو کہتا ہے ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا، تو علم وہ بن گیا جو سورس آف نالج سے ہم آئیں گے، اور وہ جو سورس آف نالج سے ہم نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، اور جو اسے علم نہیں مانتا وہ کون ہے؟ وہ جاہل ہے. یو نو واٹ آئی مین. اس سے نتیجے پورا کا پورا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا اپنے مذہبی حلقوں کی طرف، مذہبی علم جاننے والوں کی طرف، مذہب کی تفسیر کرنے والوں کی طرف ایک خاص قسم کا رویہ پیدا ہو کہ یہ کچھ کمتر ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ ہوا ہے نا ہمارے پاس. خود انڈیا پرویز صاحب کے مطلب اگر آپ پرویز صاحب کو پڑھیں مطلب فوجیکل آرڈر میں، تو جیسے قرآن میں حضرت ہوں کی عمر بتائی گئی کہ 1000 برس ہے، تو جب یہ ان کے اوپر ریشنلٹی ایک خاص پیراڈائم کے اندر تھی تو وہ کہتے تھے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کے آرگومنٹ کرتے تھے قرآن یہ. اس کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ عزیز ریشنل ہوتے چلے گئے تو آخر کار انہوں نے آخر میں کہا کہ نہیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، 1000 سال کا تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ریشنلٹی کا پیراڈائم جو ہے اسے ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں یہ 1000 اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے غلطی کی ہے، عربی یوں ہے، فلاں ہے، محاورۂ عرب یہ ہے، ٹیکسٹ دیکھیں گے یہ دیکھیں. تو خود ہی مطلب عقلیت جو تھی وہ خود ہی انہیں ان کے اپنے سابقہ موقف سے دور لے آتی تھی، کیونکہ وہ جو سورس آف نالج ایکسیپٹیڈ ہے عصر حاضر میں وہ ہے مطلب ریشنلٹی. ریشنلٹی کے میں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی بات تو انہوں نے آگے تھا. مطلب یہ کہ میں نے ایک تم لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے ایک پوری ڈسکشن کی تھی جس میں نے بتایا تھا دیکھو پروسیجر ایک الگ چیز ہے اور اس پروسیجر کی جو پیراڈائمز ہیں یا پیمانے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ پروسیجر تم نے صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا یا نہیں کیا یہ تو اس دائرے کے اندر طے ہوگا جس دائرے کے اصول تم نے پہلے سے طے کر لیا ہے نا. یعنی کہ فٹ بال تم نے صحیح کھیلی یا صحیح نہیں کھیلی یعنی کہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہو تم, لیکن فٹ بال کے اصولوں سے تم کھیل رہے ہو کہ نہیں کھیل رہے,
فرض کیا کہ فٹ بال کو تم نے فٹ بال کو اصولوں سے ہی کھیلا، لیکن تم نے فٹ بال کے اندر ایک اصول، ایک ایسا فاؤل طے کر لیا کہ ہاتھ پہ گیند لگے گی تو فاؤل ہو جائے گا، لیکن جب تم نے کھیلا، پریکٹس کی، تو تم نے کہا کہ یار یہ تو مستقل ہاتھ پہ لگی جا رہی ہے، تم کھیل تو ہو ہی نہیں پا رہا. فرض کر لیتے ہیں کہ جب بھی کھیل شروع ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد کسی کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے، مستقل لگے جا رہی ہے، تو کھیل بار بار روکنا پڑ رہا ہے، بار بار فاؤل ہٹ، بار بار فاؤل ہٹ. تو نے کہا یار تو مزہ ہی نہیں آیا پورا کھیل ہی. تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ اسکول کو امینڈ کر دیتے ہیں کہ ہاتھ پہ اگر گیند لگ جائے تو بھی فاؤل نہیں ہوگا. فرض کیا تاکہ کھیل میں تھوڑا مزہ آئے. لیٹس سپوز اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے رول امینڈ کیا، لوگوں نے کیا کیا، پیروں سے بھی کھیلنا شروع کر دیا، ہاتھوں سے بھی کھیلنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ جو ہے پیر سے کھیلنے ہاتھ میں پکڑ کے گیند بھاگنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ تو فٹ بال ہی نہیں رہا، یہ تو کچھ اور بن گیا. تو رول کے اندر پروسیجر طے ہوگا نا. اگر رول ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس بنیاد پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پروسیجر ٹھیک ہے، فٹ بال صحیح کھیلی جا رہی ہے غلط کھیلی جا رہی ہے. یہ تو اس بنیاد کا فیصلہ ہوگا کہ فٹ بال ان طے شدہ اصولوں کے مطابق کھیلی جا رہی ہے یا نہیں کھیلی جا رہی ہے. اگر ان طے شدہ اصولوں کے مطابق کھیلی جا رہی ہے تو آپ کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، فٹ بال تو وہی ہو رہی ہے. لیکن اگر فرض کیا کہ آپ اصول ہی طے کر دیں فٹ بال کے، نہیں یہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ کہتے تھے 6 کی 6 بالیں باؤنسر مارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے تیز بالر تھے ہی نہیں آپ کے پاس. آسٹریلین تھے یا برٹشر تھے، وہ وہاں آ کے پٹکتے تھے گیند، آپ کے لوگوں کے سر پھاڑ دیتے. پھر کیا ہوا؟ آپ نے فاسٹ بالر پیدا کر لیے. فاسٹ بالر آپ نے پیدا کر لیے، ایسے فاسٹ بالر تھے جہاں چاہتے تھے منہ توڑ دیتے تھے لوگوں کا. عمران خان نے 2-4 لوگوں کے جبڑے توڑ دیے. ان کا یہ تو بڑے بدماش ہے. ایک تو یہ رہتے ہیں گرم علاقوں میں، گوشت بہت کھاتے ہیں، سب جان ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، گیند بہت تیز پھینکتے ہیں. ہم ان سے تیز پھینک سکتے ہیں، ہم ان سے تیز نہیں پھینک سکتے. ان کا پھر کیا کریں؟ رول چینج کریں. اب ایک پھینک سکتے ہیں، ایک باؤنسر مار سکتے ہیں آپ، ہے نا. تو رول چینج کر دیا. تو ایشو یہ ہوتا ہے رول تو کچھ ہوتے ہی نہیں. تو اسی طریقے سے ریشنلٹی کے بھی تو کنسٹرینٹ ہوتے ہیں، ریشنلٹی کے بھی تو سانچے اور ڈھانچے ہوتے ہیں. وہ کوئی آسمان تو نہیں اترتی. تو اگر جو چیز ریزنیبل نہیں، ابھی تم دیکھو یہاں پر یونیورسٹی میں جو فیشن کیا ہوا ہے لڑکیوں نے، جو کپڑے پہنے ہوئے، وہ ریزنیبل لگ سکتا تھا ان کو آج سے کوئی 8 سال پہلے؟ نہیں لگ سکتا تھا نا. اسے گھر والے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتے، وہ نکل ہی نہیں سکتی تھی. وہ آ رہی ہے نا، وہ شریف گھرانی لڑکی ہے، ان کو ریزنیبل لگ رہا ہے وہ فیشن. کیوں؟ اور اگر وہ نہیں پہن رہے تو ان کو انریزنیبل لگ رہا ہے. بے حیائی ان کو ریزنیبل لگ رہی ہے اور باحیا ہونا انریزنیبل لگ رہا ہے. تو ریزنیبل کیا ہوتا ہے؟ انگلش کا بتایا نہیں، پتا چلے ہمیں کیا ہوتا ہے ریزنیبل. سبسٹینٹیو سینس میں کیا ہوتا ہے ریزنیبل؟ یہی لوگ ہیں نا جو یہ کر رہے تھے. انہیں کی مائیں تھی نا جو ایک زمانے میں ٹخنوں تک کی وہ پہنتی تھی فراک، جن کی اولادیں آج اس طرح گھوم رہی ہیں. اب اگر آپ ان سے کہیں نہیں ریشنلٹی، تو کیا ہوتی ہے ریشنلٹی؟ لوگ کنوینس ہیں، لوگوں کو برا نہیں لگا، سب ٹھیک ہے، بھائی کو بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، ابا بھی خوش ہیں، اماں بھی خوش ہیں، بھائی سب خوش ہیں، سب مطمئن ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سمجھدار ہیں، سب اپنا اچھا بھلا برا بات جانتے ہیں. اس میں کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیمانے پر تبدیل ہو گئے. جو چیز انریزنیبل لگتی تھی ریزنیبل لگنے لگی. تو ریزنیبلنیس کیا کوئی سبسٹینٹیو چیز ہوتی ہے؟ لینگویج کے جو ہیریٹیج ہوتا ہے، لنگوسٹک ہیریٹیج جو ہوتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے نا. جیسے جیسے وہ رویے ختم ہو جاتے ہیں، وہ الفاظ بھی متروک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. پھر ان الفاظ کا استعمال جو ہوتا ہے بے معنی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ رویہ ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر، اس رویے کا اظہار کرنا ہی لوگوں نے بند کر دیا. تو جو بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ریشنلٹی کی پرٹیکولیرٹی ہوتی ہے، ایبسلوٹنس تھوڑی ہوتی ہے. ہمارے شروع کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے وہ بائبل کے مقابلے میں بہت بہتر اور بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، لہذا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ. یہ تو ٹھیک بات ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا،
لیکن ہوا یہ کہ اس قرآن کا جو علم جانتے تھے ان کو عالم ماننے سے انکار کر دیا معاشرے نے. یہ ہوا. اگر نہیں تو مجھے بتا دو اس کو عالم مانتے ہیں. بالکل نہیں مانتے عالم. مذہبی ذہن رکھنے والے بھی نہیں مانتے ان کو عالم. یہ ہوتی ہے ڈومینیشن کسی خاص قسم کی ایپسٹمالوجی. اگر یہ ریشنلٹی کے جو کہتے ہیں کہ سورس آف نالج ہے ریشنلٹی، تو اس سے جو نالج کو آپ کرتے ہیں اس کی جو مطلب ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کو کہاں پہ نالج ہے؟ ہاں کہ ہم نے یہ ریشنل نالج ہو گئی. اس کی وجہ کیا معیار ہے؟ دیکھو اس کا جیسے میتھمیٹکس کے اپنے معیارات ہیں، فزکس کے اپنے معیارات ہیں، یو نو واٹ آئی مین، سائیکالوجی کے اپنے معیارات ہیں. جو سائیکالوجی کے اندر سائنٹیفک کہا جاتا ہے وہ سائیکیٹری میں سوڈو سائنٹیفک کہا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئرٹولوجی ایک ڈیولپ ہو گئی پوری کہ آپ کی آنکھ کی پتلی جو ہے آپ کی پوری پرسنالٹی اسٹرکچر بتا دیتی ہے. اسے آئرٹولوجسٹ ریزنیبل سمجھتا ہے، ریشنل سمجھتا ہے، پریڈکٹیبل سمجھتا ہے، لیکن وہ لوگ جو آئرٹولوجی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں سوڈو سائنٹیفک ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو ڈومیننٹ ڈسکورس طے کرتا ہے کہ یہ چیز ریزنیبل ہے، ریشنل ہے یا نہیں. یا اگر ڈومیننٹ ڈسکورس جو بھی ڈومیننٹ ڈسکورس ہو اس وقت جو کنٹمپریری ڈسکورس ہے اس کے اندر جب تم میریکل یا کی بات کرتے ہو تو اسے عالمانہ طور پر کوئی پذیرائی حاصل ہوتی ہے علم کی سطح پر؟ معجزے کی نہیں ہوتی نا. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ نان سائنٹیفک ہے. صحیح ہے نا. تو سائنٹیفک ڈومین میں کیا ہے؟ تو سائنٹیفک ڈومین میں کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایک تھوڑی ہے. سوشل سائنسز کے اندر آبجیکٹیوٹی کا کوئی اور معیار ہے، فزیکل سائنسز میں آبجیکٹیوٹی کا کوئی اور معیار ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ایکسپٹ کرتے ہیں اور یہ بات نہیں کرتے کہ ریشنلٹی ایک سورس آف نالج ہے، لیکن اس سورس آف نالج سے جو آپ نالج حاصل کر رہے ہیں وہ ناقص ہے یا ناقص ہے؟ نہیں، لیکن جو ان کا سوال ہے یہ ٹھیک ہے کیا مطلب یعنی ریشنلٹی سورس آف نالج ہے یا ریشنلٹی پول آف نالج ہے؟ یہ تو پیراڈائم شفٹ ہونے سے یہ دیکھیں نا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے تو جو لوگ چونکہ بیچ میں سے آئے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ ذریعہ علم مان لیتے ہیں. فار انسٹنس ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقل کے ذریعے سے بھی علم مل جاتا ہے، حواسوں کے ذریعے سے بھی علم مل جاتا ہے، وجدان کے ذریعے سے مل جاتا ہے، اور کوئی ہم سے زیادہ جاننے والا ہمیں آ کے بھی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے. تو جو ماڈرنسٹ ہیں جن کی ہم پرابلمٹائز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے آپ کو کوئی اور آ کے بتائے، چاہے آپ کے حواس ہوں، چاہے آپ کا وجدان ہو، اگر عقل نہیں ہے تو آپ اس کو گراسپ نہیں کر سکتے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. انڈرسٹینڈنگ وداؤٹ ریشنلٹی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں پھر میرا پیمانہ کیا ہو گیا؟ عقل ہو گئی پیمانہ. تو عقل کے پیمانے پہ کسنے کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا. تو اس میں دو ٹریڈیشن ہیں. ایک جو کینٹین ٹریڈیشن ہے وہ کہتا ہے ہر انسان کے پاس عقل کی 12 کیٹیگریز ہیں جو کہ فکس ہیں. میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، آج سے 500 سال آگے کے آدمی کے بھی، آج سے 500 سال پیچھے کے آدمی کے بھی، سب کے پاس عقل کی 12 ہی کیٹیگریز ہیں. لہذا عقل کو جو کسنے کا پیمانہ ہے وہ ہم سب کے پاس یکساں طور پہ موجود ہے، اور زمانے کے بدلنے کا اس پیمانے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی لیے عقل کو استعمال کر کر آپ اپنی تاریخ سے بھی اوپر اٹھ سکتے ہیں، آپ اپنی تہذیب سے بھی اوپر اٹھ سکتے ہیں، آپ اپنے معاشرت سے بھی اٹھ سکتے ہیں، اور سچائی کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسی کہ وہ ہے. یہ کانٹین پیراڈائم ہے. ہیگل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو عقل کی جو 12 کیٹیگریز ہیں 12 نہیں ہے. پہلے تو 12 نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ مستقل نہیں ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ تاریخ کے دھارے کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے تاریخ کا دھارا آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے کیٹیگریز آف ریزن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمانے جو ہیں، اگر تمہاری عقل کو تم نے پیمانہ بنا رکھا ہے تو وہ کیٹیگری، وہ پیمانہ بذات خود تبدیل ہوتا رہتا ہے. کیسے؟ تاریخی عمل کے ساتھ ساتھ. اگر تاریخی عمل کے ساتھ ساتھ عقل کا پیمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو وہ عاقلانہ معیارات جو کہ آج کے معاشرے میں آپ نے طے کر لیے اور ہم سب اس سے ایگری کر گئے، ضروری نہیں کہ اگلے آنے والے وقتوں میں بھی اس کو لوگ ریشنل مانے. ان کے لیے وہ ارریشنل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تاریخ کا دھارا آگے بڑھ گیا، انسانیت بحثیت مجموعی زیادہ عاقل ہو گئی، ان کی کیٹیگریز آف ریزن اور سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی. لہذا وہ چیز جو
پچھلے لوگوں کو عقل لگ رہی تھی، عاقلانہ لگ رہی تھی، ان لوگوں کو غیر عاقلانہ لگے گی. یہ اپنی عقلی ترقی اور ارتقاء کی بنیاد پر اپنے معیارات وضع کریں گے. وہ سچ ان کے دور کا سچ ہوگا، اور جب تاریخ کا دھارا آگے بڑھے گا تو اور اگر ان دونوں پیراڈائمس کو آپ مان لیتے ہیں تو یا تو آپ ہیگیلین پیراڈائم میں جائیں یا کینٹین پیراڈائم میں جائیں. ریشنالٹی دونوں صورتوں میں پیمانہ رہے گی، لیکن ہیگیلین پیراڈائم کے اندر اگر وہ تم نے پیمانہ مان بھی لیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بدلتے ہوئے حالات میں تو بدل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اسے پیمانہ بنا لیتے ہو ریشنالٹی کو اور اس کی بنیاد پر ایبسلوٹ ٹیکسٹ کو، وہی الہی کو کسنے کی کوشش کرتے ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ تو فزل آؤٹ ہوتا چلا جائے گا نا وہ سب کچھ. یعنی کہ جو صحابہ نے سمجھا ہے آپ اس سے افضل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کس سینس میں؟ کیونکہ انسانیت اب زیادہ ریشنل ہو گئی نا، تاریخ کا دھارا آگے بڑھ گیا ہے، انسانیت زیادہ ریشنل ہو گئی، لہذا آپ کی تفسیر اس تفسیر کے مقابلے میں سپیریئر ہے اگر ہیگیلین کانٹیکسٹ میں آپ چلے جائیں. اب یہ لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہو سکتی یہ کہنے کی، یہ نہیں کہہ سکتے نا. اگر معاشرے مسلم معاشرے میں کہہ دیں گے تو لوگ ان کو قبول ہی نہیں کریں گے، تو وہ یہ نہیں کہتے. وہی کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، حالات بدلے گئے، لہٰذا اشتہاد کرو، یہ وہ اس طرح کی باتیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورسز آف نالج اور جو نالج ہے وہ دونوں جو ہے اس کی تصدیق حاصل کریں گی. بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں. اچھا بنیادی سوال ایک یہ مطلب اسی سے ریلیٹڈ اس کے بعد آپ سوال کریں. اس میں بنیادی سوال ہے کہ مطلب کانٹ نے یہ کہا کہ انسانی عقل کی 18 کیٹیگریز ہوتی ہیں اور یہ ازل سے لے کر ابد تک کے انسان کے لیے یہ ہے شدہ. اس کی مطلب عقلی دلیل کیا ہے؟ اس کی عقلی دلیل وہ دیتا ہے ایرسٹوٹل سے. ارسطو نے 12 طرح کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے 12 طرح کے قضیے، 12 طرح کی پروپوزیشنز کی کیٹیگریز اس نے بیان کی. تو کانٹ نے سوال اٹھا اس نے 12 ہی طرح کی کیوں نہیں کی، 13 طرح کی کیوں نہیں کی، 14 طرح کی کیوں نہیں کی. اس نے کہا 12 طرح سے ہی انسانی ذہن سوچ سکتا ہے. چونکہ وہ 12 ہی طرح سے سوچ سکتا ہے اس لیے وہ 12 ہی لاجیکل فارم رکھتا ہے. تو اس طریقے سے وہ کوانٹیٹیو، کوالٹیٹیو، ریلیشنل اور موڈیلٹی یعنی کہ 4 قسم کی اس نے پیراڈائم بنا، ان سے 4 سے 12 نکال دی کیٹیگریز. وہ آرگیومنٹ ہے جسے فلسفے کی دنیا یار ہے کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں ظاہر ہے آپ تک اس کی جو کیا فلسفیانہ قدر ہے اس دعوے کی یا اس انالیسس کی، یہ تو فلسفے کے لوگ جانتے ہیں. اس زمانے کے فلسفے کے لوگ کنوینس ہوئے کانٹ کے اس آرگیومنٹ میں. لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا بڑا آدمی تھا ہیگل جو کہ جرمن تھا، اس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں. اس نے کہا 105 کیٹیگریز ہوتی ہیں اور 105 بھی نہیں ہوتی، وہ فکس بھی نہیں ہوتی، وہ تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں. اس نے جو ڈائلیکٹیکل کنسپشن آف ہسٹری دیا اور ڈائلیکٹیکل کنسپشن آف ریشنالٹی دیا وہ اتنا پاورفل تھا کہ اس نے مارکسزم جنریٹ کر دیا، اس نے پوسٹ اسٹرکچرزم جنریٹ کر دیا، پوسٹ ماڈرن. وہ علوم کی اور جگہ علوم کی تبدیل کرے گی تو اس کا بھی معیار کیا ہوگا؟ وہ ناقص ہوگی تبدیل یا کامل ہوگی نا، اور وہی کامل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ اور کامل نہیں ہوگا. یہ ماڈرنسٹ کہتے تھے، لیکن پوسٹ ماڈرنسٹوں نے کہا کہ بھائی انسان صرف عقل تھوڑی ہوتا ہے، اس کے جذبے بھی ہوتے ہیں، اس کے احساسات بھی ہوتے ہیں اور اس کی عقل بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ پورے انسان کو پہلے عقل کے اوپر ریڈیوس کرو اور پھر اس سے اس کی تمام ڈائمینشنز کو ریڈیوس کر دو ریشنالٹی پر اور اس کی بنیاد پر سارے فیصلے صادر کرنا شروع. مگر وہ یہ تو صرف ہیگل کے لیے، سارے فلسفی تھوڑی مانتے ہیں اس کو. ہیگل ہائیڈگر تھوڑی مانتا ہے اس کو، دوسرے فلسفی تھوڑی مانتے ہیں. تو دیکھو فلسفے کی دنیا میں یہ تھوڑی ہوتا ہے چلے بھائی آج ہم نے سب طے کر لیا. اجماع تھوڑی ہوتا ہے وہاں پہ. اجماع کو کوئی تو اجماع تو کے لیے ضروری ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹیکسٹ ہو، پروفٹ ہو. ٹیکسٹ کے بغیر اجماع تھوڑی ہوتا ہے. تو فلسفے کا کوئی ڈیفینیٹ ٹیکسٹ تھوڑی ہوتا ہے. لیکن جو لوگ تصدیق کو قابل مانتے ہیں وہ تو عقل کو بھی قابل مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عقل کی انٹرپریٹیشن ہیگل کے پاس کچھ اور ہے، کانٹ کے پاس کچھ اور ہے. عقل کے پاس قابلیت کا تصور کچھ اور ہے، ہیگل کے پاس کچھ اور ہے. تو ہیگل بھی مطمئن ہے اس ریشنالٹی میں، کانٹ بھی مطمئن ہے، لیکن دونوں کے تصورات انسان بھی ڈفرینٹ ہے، تاریخ بھی ڈفرینٹ ہے، ریشنالٹی بھی ڈفرینٹ ہے، ان کی امپلیکیشن بھی ڈفرینٹ ہے، سب کچھ ڈفرینٹ ہے.
نہیں یعنی اس میں مطلب جو ایک منٹ بنیادی آج جو یعنی جو سوال میں نے اٹھایا تھا اسی اٹھایا تھا کہ یعنی یہ مطلب کانٹ نے کہا کہ عقل کی 12 کیٹیگریز ہیں، اس کی جو مطلب عقلی دلیل تھی وہ ارسطو سے لے کر آیا تھا. ارسطو نے یہ کہا تھا کہ یہ مطلب انسان کی انسان صرف 12 طریقوں سے سوچتا ہے. اس کو جو ہے کانٹ نے خیال کیا، کانٹین پیراڈائم میں وہی اصول چلا. ہیگل پیراڈائم میں وہ اصول ہوگا نہیں 105 ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جو چیز یعنی پچھلے ہفتے کی ثبوت سے اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ ایک میٹافزیکل تھیری سپوزیشن ہے. بالکل، یعنی کہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس لیے کہ اگلے جو انسان آئیں گے اگلی صدیوں میں آج کے انسان اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کہ اس کی 12 کیٹیگریز ہی ہوں گی، 13 کیوں نہیں ہوں گی. مطلب زیادہ میٹافزیکل ازمپشنس کے بغیر نہ فلسفہ چلتا ہے اور نہ مذہب چلتا ہے اور نہ سائنس چلتی ہے. ہیگل کی یہ مابعد الطبیعت تھی کہ ایک ایبسولوٹ ہے، ایک آئیڈیا جو اپنا اظہار کرتا ہے تاریخ میں آہستہ آہستہ. جتنا وہ اپنا اظہار کرتا ہے اتنا ہی انسان عاقل ہو جاتا ہے اس دور کا انسان. جیسے جیسے وہ آئیڈیا اپنا اظہار کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے انسانیت حیثیت مجموعی زیادہ رہتا ہے. آج سے 500 سال پہلے کا انسان کم عاقل تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ آئیڈیا کم اظہار کر پایا تھا. 500 سال آگے کا آدمی زیادہ عاقل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو زیادہ اظہار کر دیا. تو یہ تو ایک مابعد الطبیعتی تصور ہے نا، میٹافزیکل پوزیشن ہے. ہیگل کی مابعد الطبیعت کو اگر آپ مان لیں گے تو آپ کو ہیگل کا تصور عقلیت بھی سمجھ میں آئے گا، ہیگل کا تصور تاریخ بھی سمجھ میں آئے گا، اور ہیگل کا تصور علمیت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور کانٹ کا جو تصور انسان ہے یا تصور اس کی مابعد الطبیعت سے وہ ریشنلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کی میٹافزیکل پرزمپشن کو مائنس کر دیں گے، اس کی مابعد الطبیعت کو مائنس، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. مطلب کہ یعنی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ سائنس ہو یا مذہب ہو یا فلسفہ، ان کی کچھ میٹافزیکل ایزمپشن ہوتی ہیں. میٹافزیکل ایزمپشن کی کوئی ریشنلٹی نہیں ہوتی بلکہ وہ ازیوم کر لی جاتے ہیں بس. اور لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی جو سورس آف نالج ہے، اس کی جو نالج حاصل کی جائے گا اس کی ترتیب عقل کرے گی، اور وہ جو ترتیب ہوگی وہ بھی قابل ہوگی. اب جو لوگ یہ قابل مان رہے ہیں اس کی ترتیب کو قابل مان رہے ہیں تو ان کو یعنی جو چیز ترتیب کر رہی ہے وہی قابل ہونی چاہیے. جو چیز ترتیب کر رہی ہے اس کا قابل ہونا ضروری ہے جبکہ آپ اس کی ترتیب کریں. اگر وہ قابل نہیں تو ترتیب کیسے کرے گا؟ صحیح ہے. تو آپ اس کی ہماری طرح پر قابل ہوگی. جی قابل ہوتی ہے. تو یہ لوگ وہ مانتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ترتیب قابل ہے یا قابل ہوئی. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ عقل کامل ہے لیکن عقل کے جو معیارات ہیں وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. فرض کیا کہ جو چیز میں بتاتا ہوں، ڈیکارڈ کہتا تھا کہ آئی تھنک دیئر فار آئی ایم، یہ ایک ایسا سچائی ہے جس پہ شک نہیں کیا جاتا بیانڈ اینی ڈاؤٹ. صحیح ہے. اور اس نے پھر وہ پورا کا پورا اسٹرکچر، اور اس نے کہا کہ میں نے اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز پہلے سے پریزیوم نہیں کی، اور میری ریشنلٹی نے میرے سامنے کامل ایویڈنس فراہم کر دی، جسے کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ ایویڈنس. لیکن اس کے 300 سال بعد ایک تھنکر آیا، اس نے کہا اس نے بہت کچھ پریزیوم کر رکھا. وہ کیسے؟ وہ اب تم فینومنالوجی کرو گے تو تمہیں بتائے گا کہ کیا کیا چیزیں ڈیکارٹ پریزیوم کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس پرزمپشنز کو بغیر کوشچن کیے آپ ڈیکارٹ کی تھیوری آف نالج کو کوشچن نہیں کر سکتے. تو جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ مابعد الطبیعتی جو انسان کے اسمپشنز ہوتی ہیں وہ افیکٹ کر دیتی ہیں اس کی تھیوری آف نالج کو، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو تھیوری آف نالج کی بنیاد پر کن مابعد الطبیعتی جڑوں کو کاٹ رہا ہوں اور اپنی سوسائٹی کو فارغ کر رہا ہوں ان مابعد الطبیعتی لنکیج سے جس کی بنیاد پر میری پوری تہذیب کا سانچہ اور ڈھانچہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے اور کھڑا ہے. خالد بھائی مجھے ذرا کہیں جانا ہے، عرفان آیا ہے، مجھے بہت ضروری کہیں جانا ہے، تو میں کل نیکسٹ کلاس میں کروں گا. آج اس میں کوشچن لے لیں اور جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ڈسکس کر لیں، پھر میں ان کو نیکسٹ کلاس میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا
اس میں مطلب اب جو گفتگو ہوئی ہے مطلب اس کے اوپر اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو بتائیں آپ جو مطلب یہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کوئی ابہام ہے کوئی یہ مطلب کسی قسم کا نہیں. سر اس سارے گفتگو سے ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ تو یہی ہے کہ ریشنلٹی مطلب سورس آف نالج نہیں بلکہ ٹول آف نالج اصل میں مطلب پوری طرح استعمال کرنا چاہیے. دیکھیے اصل بات ہے کہ علمیت جو ہے نا مطلب وہ بھی آتی ہے میٹا فزکس سے, یعنی کہ کہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مطلب علم جو ہے کہاں سے ملے گا. مثال کے طور پر آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور سنت جو ہے یہ سورس آف نالج ہے, تو آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ ظاہر ہے یہ بات آپ کو آپ کے مطلب ایمان نے بتائی. ایمان کیا چیز ہے؟ وہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے نا, مطلب یعنی اس کو آپ چھو تو نہیں سکتے, اس کو پکڑ تو نہیں سکتے. مطلب عقیدہ ہے آپ کا, آپ کی ایک مطلب الہیات ہے, آپ کا ایک جو ہے مطلب ایمان ہے, جس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ آپ کی میٹا فزکس بالکل ڈفرینٹ ہے, اس لیے آپ کے یہاں جو مطلب آلات جو مطلب علم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے مغرب کے مقابلے میں. اس لیے کہ جب آپ کی میٹا فزکس ڈفرینٹ ہوگی تو آپ کے کائنات کا تصور بھی مختلف ہوگا, آپ کا اس کائنات کے ساتھ تعلق کا تصور بھی مختلف ہوگا, اس کائنات میں انسان کی حیثیت کا تصور بھی مختلف ہوگا, آپ کا جو ہے مطلب آخرت کا تصور بھی مختلف ہوگا, آخرت کے نتیجے میں آپ کی مطلب اخلاقیات کا تصور بھی مختلف ہوگا, اخلاقیات کے تصور کے نتیجے میں اس دنیا میں آپ کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنے صبح و شام جو حتیٰ کہ آپ کے سونے اور جاگنے کے مطلب اوقات جو ہیں وہ بھی آپ کی میٹا فزکس ڈٹرمن کریں گی. مطلب یہاں میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں سر, ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جتنی بھی نالج ہے وہ سائنس ہے, فلاسفی ہے, کوئی بھی چیز ہے, جیسا کہ ہماری تمام بیت ہم نے یہ جانا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی میٹا فزکس ہو. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری میٹا فزکس باقی تمام میٹا فزکس پہ ڈومیننٹ حیثیت رکھتی ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے یا کوئی ایسا میتھڈ موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت ساری میٹا فزکس کو کمپیئر کر کے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو میٹا فزکس ہے کیونکہ یہ باقی تمام میٹا فزکس سے انہیں بنیادوں کے اوپر سیدھے رہنے کے لیے استعمال ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں ابھی جو گفتگو مطلب آئی تھی کہ فلسفے میں اجماع ہو سکتا ہے کیا, یعنی آپ کو یہ ایسا آدمی جو یہ کہے کہ فلسفے کی تاریخ میں فلاسفہ کا کسی چیز پر اجماع ہو گیا ہے, کوئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اجماع؟ کیا وجہ ہے؟ ایون اگر جو ایک ہی میٹا فزکس کے اندر جو فلسفی ہے نا, ایک ہی میٹا فزکس کے فلسفی ہیں جو کہ ایک ہی میٹا فزکس کو مانتے ہیں. مثال کے طور پر ماڈرنزم کی میٹا فزکس ہے کہ ریشنلٹی جو ہے, تو کیا ماڈرنزم کے جو تمام فلسفی ہیں ان کا کسی ایک مطلب اجماع ہے کسی چیز پر؟ اچھا اب آپ آ جائیں سائنس کے پیراڈائم میں. سائنس میں جو ڈفرینٹ پیراڈائم ہے اور اسٹرکچر ہے, تو کیا سائنسدانوں کا اجماع ہے کہ سائنس کے کسی تاریخ پر یا سائنس کے کسی نقطۂ نظر پر یا سائنس کے کسی ایڈوانسمنٹ پر اجماع ہے کہ ہاں بھائی اس پر ہم سب جو اجماع رکھتے ہیں کچھ اصولوں پر, 2-4 اصول یا کوئی ایک اصول بھی ہے مطلب, تو اجماع کا نہ ہونا آپس میں بات نہ کریں, اجماع کا نہ ہونا مطلب اس بات کی علامت ہے کہ ان کے درمیان اشتراک عمل کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. مطلب اگر ان کے درمیان اشتراک عمل کی چیز موجود ہوتی تو اجماع ہو جاتا ان کا جو مطلب اجماع چاہیے. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اجماع آپ کے یہاں موجود ہے. مطلب امت کو 15 سال ہو گئے, مطلب اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ظاہر جہاں پر بھی آپ ریشنلٹی اپلائی کریں گے, اختلاف کب ہوتا ہے؟ دیکھیں مطلب اسلامی تاریخ اور تہذیب میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک جناب آیت ہے, مطلب آپ نے اس کو جو ہے مطلب قرآن میں دیکھا, سنت میں دیکھا, حدیث میں دیکھا, اس کے بعد آپ نے اس کی ریشنلٹی اپلائی کی. جب بھی آپ ریشنلٹی اپلائی کریں گے آپ وہ اسلامک پیراڈائم کے اندر ہو جائے تو اختلاف ہو جائے گا. مطلب اختلاف اسی پر ہوا نا کہ آپ نے اس کا جو ہے مطلب مفہوم کچھ اور سمجھا, ایک امام نے اس کا مفہوم کچھ اور سمجھا, تیسرے امام نے جب اپنی ریشنلٹی اپلائی کی تو اس نے اپنا مفہوم کچھ اور سمجھا. ظاہر ہے کہ ریشنلٹی اپلائی کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا اب جب یہ اختلاف ہو گیا تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا نکالیں گے؟ اجماع. کہ اختلاف جو ہے اصولوں میں نہیں ہوگا اور جو اس کی جزیات جو ان میں ہو سکتا ہے. لہٰذا جو ہے مطلب ایک ہی موضوع پر مختلف رائے ہونے کے باوجود
اجماع کی روح سے اصول جو ہے مطلب ایک ہیں اور فروع کے اندر اختلاف یہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو آپ کا جو ہے مطلب یہ کہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس میں ہوتا رہتا ہے. اجماع کی جو روایت ہے وہ کسی کے اندر نہیں، عیسائیت میں بھی نہیں ہے اجماع. اجماع جو ہے یہودیت کے اندر بھی نہیں ہے. اجماع جو ہے سائنس کے اندر بھی نہیں ہے. اجماع جو ہے فلسفے کے اندر بھی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کی میٹافزکس کی اسٹرانگنیس کو ظاہر کرتی ہے، اور آپ یہ مطلب یہ کہ اس کو پیش کرتے ہیں ایک سپیریئر مطلب ہے. اور یہ کیا اگر کیا چلا ابھی تو مطلب یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. دلائل تو مطلب اور بھی ہو سکتے ہیں مطلب، ٹھیک ہے نا. دوسری بات کیا ہے کہ دوسری بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فلسفے موجود ہیں مطلب، تو فلسفے کے ساتھ کوئی جو ہے مطلب یہ کہ پرسنالٹی نہیں ہے ایسی کہ اس نے اس فلسفے کو خراب کر دکھایا ہو اور فلسفے کی بنیاد پر کوئی اس نے ریاست قائم کی ہو، اور فلسفے کی بنیاد پر اس نے کوئی ایسا اسٹرکچر بنا دیا ہو کہ جس کو صرف تھیوریٹیکل ہے مطلب. یعنی کسی فلسفی نے کوئی ریاست قائم نہیں، کسی فلسفی کی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے کہ جس کے مطلب آئینے میں اس کے ہر قول کی تشریح ہو رہی ہو جائے مطلب، ٹھیک ہے. حضور وسلم جو ہے ان کا جو بھی قول ہے اس کی عملی تشریح آپ نے خود پیش کی. اس کے بعد صحابہ کرام ہے، پھر تابعین ہے، پھر تابعین ہے، پھر امت کا ایک تسلسل ہے. یہ چیز نہ فلسفے میں اور نہ سائنس میں خیر ممکن ہی نہیں ہے مطلب، اور فلسفے میں ممکن ہو سکتی تھی لیکن وہ بھی نہیں ہوئی ہے مطلب. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بات مغرب کو یہ معلوم ہے کہ اس جگہ پہ ہماری پوزیشن بڑی کمزور ہے. اسی لیے مغرب جو ہے وہ قرآن کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا کہ قرآن یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے مطلب ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو ہے ریاست اور سیاست کے اندر نہیں آنا چاہیے. آپ قرآن کو آنے سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ اس قرآن کو ریاستی سطح پر قانون کے اندر لے آئے تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اسی لیے وہ اس کو کہتا ہے جو میں نے پچھلے کہ پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی سطح پر جو ہے اسلام اپنی جو ہے مطلب ایگزیکیوشن اپنی پاور کو ایگزیکیوٹ کرے یا اسٹیٹ کی سطح پر اپنے آپ کو وہ کرے. دنیا میں ہر مذہب جو ہے بغیر اسٹیٹ کے چل سکتا ہے اور چل رہا ہے. سارے مذاہب جو ہے، صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جو ریاست کے بغیر ایگزیکیوشن آف پاور نہیں کر سکتا. ریاست اس کے لیے نیسیسری ہے، ان بلڈ کیپیسٹی ہے اسلامک سسٹم. جب بھی اسلام آئے گا ریاست خود بخود اس کے ساتھ جو مطلب آ جائے گا. سر ہم نے اپنی پوری پچھلی مطلب جو تاریخ ہے اس میں مطلب بھی بہت ساری لوگ کرتے ہیں. جب ہم ریشنلٹی کو ٹول آف نالج مان لیں تو میرے خیال میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم نے مطلب ہماری بہت ساری تہذیب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے عقل کی جو تقسیم کی، کس نے کی عقل کی تقسیم؟ مثلاً جیسے کہ کبھی بھی کہیں میں کوئی نیشنل گفتگو ہوتی ہے کسی عالم سے یا کسی انسان مطلب جو اہل علم آتے ہیں اس سے گفتگو ہوتی ہے، تو جیسے ہم نے بھی یہاں مطلب اس لیے اپنے جو اسٹارٹنگ کے لیکچرس تھے اس میں ہم نے ریشنلٹی کو جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو اس کے کرنا کیا. مطلب یہاں پہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس وقت، اس میں آپ کو کون سی چیز مطلب ریشنل نظر آ رہی ہے؟ اتنے عرصے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ یہ آرگومنٹ سنے جا رہے ہیں، آپ کو آرگومنٹ دی جا رہے ہیں، اور کیا ہوتی ہے ریشنلٹی؟ اور کیا ہوتی ہے؟ اور بات کروں کیا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مطلب یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے عقل کی تکفیر کی ہے بہت ساری دفعہ. کس نے کہا؟ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے کانٹ کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اسٹارٹنگ میں تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ریشنلٹی. پہلے آپ یہ بتائیے کہ عقل کی تکفیر کا مطلب کیا؟ مطلب تکفیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقل کی تکفیر سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس تکفیر کو آپ صرف اردو کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ اردو کے طور پر اصطلاح استعمال کر رہے ہیں تو اس جملے کا مطلب کچھ اور ہوگا. اگر آپ اسے ایک اسلامی اصطلاح کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ عقل کی تکفیر کی ہے تو اس اصطلاح کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ اسے اردو کے لفظ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا اس کو جو ہے اسلامی اصطلاح کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے عقل کی تکفیر کی. اسلامی اصطلاح میں کیا کہیں؟ اسلامی اصطلاح ایک منٹ ہے جی. اسلامی اصطلاح سے ٹھیک ہے نا، اسلامی اصطلاح میں اگر آپ اسے اسلامی اصطلاح میں کہیں گے تو تکفیر کا حق جو ہے وہ تو مفتی کو حاصل ہے. تو اس کے لیے جو آدمی تکفیر کرے گا اس کا مفتی ہونا ضروری ہے تو مفتی نہیں ہے یا تو عقل کی تکفیر کرنے کا آزادی نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو ہے اس کا حکم کچھ جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید اور بات کی بہت سی چیزوں میں اس میں
ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا عقل وہاں نہیں لے گی اور چیز فنکشن مانتے ہیں وہاں پہ عقل ناکام ہوئی ہے. جیسے گاڈ کی بات نہیں کی وہ عقل ہمیں یہ چیز عقل سے ہم نہیں پا سکتا وہی کی جو بات بھی چلتی ہے تو وہی جو ہے عقل سے ثابت نہیں اب ہم مانتے ہیں اس کو پھر وہی پھر کیا ہو عقل کو ہمیں اس ڈومین کے اندر عقل کو ریکارڈ کر دیا ہم نے وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ تو ٹھیک بات ٹھیک ہے نا کیا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ تو بالکل ڈفرینٹ بات ہے مطلب یہ جو ہم تو یہ کام بھی تو کرتے ہیں نا کہ عقل کو تو ہم جب ہم میٹر فزیکل کوشچن کیا والے تھے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یعنی اس میٹر پہلے آپ اس پر آئیے نا مطلب پہلے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ عقل کی تفسیر سے جو ہے مطلب آپ وہی انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے علی کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو علی کی علی کیا ہے مطلب تو کیونکہ پھر ظاہر اس میں تو مطلب عقل جو ہے وہ زیادہ مطلب کچھ نہ کچھ آرگومنٹ تو دے دے گی لیکن کچھ نہ کچھ آرگومنٹ نہیں دے گی تو کیا یہ تو کیا یہ مطلب عقل کی تفسیر ہوگی یہ مطلب ہے آپ کا نہیں مانتے ہم عقل کو حقیقت پر پہنچنے کا واقع راستہ نہیں مانتے جہاں اللہ کا سوال آتا ہے جہاں پہ آتا ہے سوال وہی کا اسی طرح سے نہیں مطلب چیزیں ہم مانتے ہیں کہ غلط ہے اگر آپ عقل وہ غلط نہیں ہے اگر آپ اس والی تفسیر کی بات کر رہے ہیں تو اس تفسیر کا جو مطلب اقتدام ہے وہ تو سائنس میں بھی کیا ہے اور مغرب کے ہر فلسفے میں بھی کیا ہے. اگر عقل کی تفسیر اس سطح پر ہے کہ اس سے خدا کو اور فرشتے کو تو اس سطح پر تو مغرب بھی نہیں مانتا عقل کو وہ بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی عقل کی حدود ہے. عقل جو ہے اپنے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مطلب آپ کو بتایا جاتا ہے کوئی آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ اطلاع ہے جو آپ جس کا انتظار کر رہے تھے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو ظاہر خوشی کو جو ہے مطلب یہ کہ اس کا جو ہے مطلب کیسے آپ جو ہے مطلب اس کو عقلی پیمانے پر ایسے آپ جو مطلب کر سکتے ہیں خوشی غم جذبات احساسات مطلب ماڈرنزم نے جو انسان کو جو ہے ریشنلٹی پہ جو منحصر کیا اسی پر کیا اپنا کہ بھائی یہ جذبات احساسات وغیرہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جو ہے اپنے تجربے میں اور لیبارٹری کے تجربے میں لے کر نہیں آ سکتے. یہ مطلب جو ہے مطلب ایک خیالی چیزیں ہیں مطلب لہٰذا انسان کے لیے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ریشنلٹی کو کہتے ہیں. ریشنلٹی کو ہم 4 کی طرح ثابت کر سکتے ہیں. اسے لیبارٹری میں ہم یہ بتا سکتے ہیں تجربے کے ذریعے کہ دیکھیں یہ چیز ثابت ہو گئی. لیکن سر ہم جذبات کو بھی تو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں ہوتا آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا لیکن فلسفے میں تو وہ اس کو نہیں مانا جاتا نا مطلب یعنی اس کو آپ لیبارٹری میں ثابت نہیں کہ مجھے کتنی خوشی حاصل ہوئی. لیبارٹری کا ایکسپیرینس تو نہیں ہوگا. آپ یہ کہتے ہیں مجھے محبت ہے تو کیا اس کو آپ فزیکلی ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں مطلب جی نہیں وہ تو آپ ان کو ثابت کریں گے نا مطلب کوانٹیفائی کی بات ہے نا. کوانٹیفائی تو ہم سائنس کے اندر بھی چیزوں کو نہیں کر سکتے اس کا ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے. یہی تو ہوا نا مطلب اس پر یہی تو خلاف ہوا کہ بھائی سائنس میں بھی بہت ساری چیزیں کوانٹیفائی نہیں ہو سکتی تو اسے آپ قبول کرتے ہو تو اسے کیوں نہیں مانتا گیا. مثال کے طور پر ہائیزنبرگ مثال کے طور پر جو ہے مطلب بلیک ہول تھیوری ہے تو کیا اس کو کوئی کسی لیبارٹری میں آپ ثابت کر سکتے ہیں بلیک ہول تھیوری کو مطلب ہے اچھا مثال کے طور پر کیپلر وغیرہ نے جو کیا کہ بھائی زمین گھوم رہی ہے تو وہ اس کو نہیں مانا. کالمی نے اس کا جو انکار کیا کہ نہیں ہے غلط ہے پھانسی لگا دی اس کو مطلب. لیکن 125 سال کے بعد دوربین سمجھی تو ثابت کر دیا انہوں نے کہ دیکھیں یہ جو ہے زمین ہے مرکز پتن یا سورج مرکز پتن ہے. لیکن 130 سال پہلے اس نے ایک مطلب تھیوری پیش کی اس کی پریکٹیکل جو ہے شکل 130 سال کے بعد جو مطلب آئی ثابت ہو گیا بھائی. لیکن 130 سال تک اس لیے مطلب کہ وہ ایسا کہ جو چیز ثابت نہیں کی جا سکتی وہ جو ہے میننگ فل نہیں ہے مطلب. تو آپ نے بہت درست کی مثال دے دی. یہ جو ہم فزیکل بیلنس استعمال کرتے ہیں اپنے فزکس کے اندر پریکٹیکل کے دوران اس میں بھی یہ 100% مطلب بہت سارے ذرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو فزیکل بیلنس کے ان پلڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو وہ فزیکل بیلنس اگر فیل نہیں کر پاتا یا اس کی ریڈنگ نہیں دے پاتا تو اس کا مطلب ہرگز تو یہ نہیں ہے کہ اس کے وہ ذرات موجود ہیں. کوانٹیفائی تو وہ نہیں کر رہا نا. یہی تو بھائی اس پر جو مطلب
ماڈرنزم کو جو ریجیکٹ کیا گیا وہ انہیں دلائل کی بنیاد پہ ہے. جب تم جو باتیں کر رہے ہو تو ہر چیز تو ہو نہیں سکتی. مطلب یہ جس طرح آپ نے اگزامپل دی یہ بھی اگزامپل جو ہے اس کے رد کے اندر ہے. مطلب پوسٹ ماڈرنسٹ نے جو مطلب ریشنلٹی کی کریٹیک کی اسی بنیاد پر بے شمار چیزیں مثال کے طور پر مچھلیاں ہیں. مطلب یعنی مچھلیوں کے بارے میں یہ ایسے خوبی ہے کہ سب سے زیادہ شور مچاتی ہیں. ابھی آپ نے سنی ہے مچھلی کی آواز کبھی؟ لیکن جو ہے مطلب انہوں نے ایسے مطلب اکوپمنٹ بنائے جس سے سنایا گیا کہ سب سے زیادہ مخلوقات میں شور کرنے والی مخلوق مچھلی ہے. یعنی انسانی حواس, کیونکہ ریشنلٹی کے اندر انسانی حواس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حواس کے دائرے میں آنا چاہیے. مطلب کیونکہ میٹر جو ہے تو حواس سے ہی آپ محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ مچھلی شور کرتی ہے لیکن ہمارے حواس اتنے سینسیٹیو نہیں ہے کہ ہم اپنے سامنے موجود مخلوق کی آواز بھی سن سکیں. تو انسانی ریشنلٹی یا انسانی جو 5 سینسز ہیں وہ اتنے نہیں مطلب کہ آپ اس کے اوپر جو ہے پورے علم کو اس کے اوپر محیط کرتے ہیں. وہ ماڈرنزم کی کریٹک تو اسی کی یعنی مطلب ریشنلٹی کی کمزوری کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی نا. مطلب جو آپ اعتراضات کر رہے ہیں سارے اس نے کیے ہیں. مطلب لیکن جب مذہب کی بات آ رہی ہو کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہم اس کو مذہب میں نہیں کہیں گے. مطلب یہ تو اس کو تو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مطلب یعنی مذہب کے ساتھ جو ان کی ایک مطلب وہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ یا ایک نفرت ہے نا. مطلب میٹافزیکلی وہ مذہب کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میٹافزکس جو ہے 17ویں صدی کے بعد میٹافزکس تبدیل ہو گئی نا. تو میٹافزکس میں مذہب آتے ہی نہیں. مطلب تو میٹافزکس تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبلٹی اس کی ہو نہیں سکتی نا. مطلب اس کے لیے ان کو اپنا میٹافزکس تبدیل کرنی پڑے گی. تو اگر تم نے 17ویں صدی میں اپنی میٹافزکس تبدیل کر دی تھی ثابت سے تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ اب بھی کر سکتے ہو نا. مطلب لیکن میٹافزکس تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے, یہ پورا سائنٹیفک اسٹرکچر ہے, یہ پورا کیپٹلسٹ آرڈر ہے, یہ جو پورا ایک اسٹائل آف ڈیلنگ جو ہم لوگوں کا ہے یہ نہیں چل سکتا نا. سر ہماری گفتگو سے تو بچے چیزیں نکلا کہ عقل جو ہے وہ آنکھ کی طرح کام کرتی ہے اور علم جو ہے گویا روشنی کی طرح اس کی مدد کرتا ہے. کیا چیز مطلب عقل کی تو مثال یہ ہوئی نا کہ عقل جو ہے وہ آپ کی آنکھ کی طرح کام کرتی ہے اور جس میں اگر روشنی موجود نہ ہو تو وہ مطلب اندھی ہوتی ہے. تو دونوں علم اور عقل تو پھر لازم و ملزوم ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے آپ آنکھ کے بنا دیکھ نہیں سکتے اور اسی طرح آپ روشنی اگر موجود ہو تو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے. تو آنکھ اور روشنی کو یا لازم و ملزوم ہوگا. تو روشنی اگر آپ کے پاس جو ہے مطلب آنکھ ہے تو آپ اسے کس اصول کی روشنی میں دیکھیں گے؟ کوئی اصول ہوگا یا ایسے ہی دیکھنا شروع کرتے ہیں؟ علم کہاں سے مطلب علم پہلے ہوتا ہے یا جو ہے آنکھ پہلے ہوتی ہے؟ یہ تو پھر اس طرح اسٹڈی کریں. پھر اب یہ تو فلسفے کے ابتدائی مسائل ہیں کہ کیا چیز پہلے ہوتی ہے. جی ہم آنکھ کی تقسیم کر دیتے ہیں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ مسلمان بھی رہتے ہیں آنکھ کی تقسیم کریں تو کس بنیاد پر کریں؟ یہ ہوتا ہی کہ یہ بات کی اس بات کی دلیل ہے کہ واپس کو مان رہے ہیں اس لیے عقل کی تقسیم سے واپس کی بنیاد پر کر رہے ہیں. کس بنیاد پر تقسیم دیکھیے عقل کی حدود کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے بات کی جو میں عقل کی جو بات ہوتی ہے اسے ہم کیونکہ ہم ایک عقیدہ بھی رکھتے ہیں. ہم عقیدہ لیس نہیں ہے, ہم بہتر نہیں ہے کیونکہ ہماری عقیدہ رکھتے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کے اندر جن کا سب سے اول جو چیزوں کا نام لیا گیا اس کے اندر ہماری ترجیح عقل کی بات نہیں ہوتی, ہماری ترجیح ہوتی ہے وہ عقیدے کی بات. اس سے اگر عقل بیٹھ کرتی تو ٹھیک ورنہ اسے مختلف کر دیتا. ہم یکسر تصویر یا نفی نہیں کرتے ورنہ تو بات آپ پہنچ جائے تو یہ کہنا چاہتے ہیں. اور اس طرح کو آپ کی باتیں سے سر اعتبار کرتے ہیں کہ جہاں پہ عقیدے سے خطاب ہوتا ہے وہاں پہ مجھے ترجیح نہیں ملتی. دوسری چیزوں میں جہاں پہ عقیدے پہ ترجیح پڑتی وہاں پہ مطلب نہیں کرتے. عقیدہ تو ہمارے یہاں وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی علمیت کے اندر نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اپنا ہمارا محدود علم ہے. لیکن اگر اس کو علمیت کے اندر لایا جا سکتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی ریشنل کیا جا سکتا ہے. اگر تو ہم تھوڑے مان رہے ٹھیک ہے خیال ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب آپ ہر چیز کے بارے میں خیال ظاہر کر دیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ خیال ظاہر کیا جائے. مطلب لیکن یہ کوئی آج کا ایشو نہیں, تو ایک اولڈسٹ ڈبیٹ ہے. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ریشنلٹی جو ہے اس کی حدود تو جو ہے مطلب ماڈرنسٹ مان رہے ہیں کہ بھائی اس کی حدود کیا ہے. مطلب کانٹ جو سب سے بڑا فلسفی ہے اس نے کہا کہ بھائی ایک ہے فینومینا اور ایک ہے فینومینا. ایک وہ دنیا جو کہ ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں, ایک وہ دنیا جو اپنے پورے
جو ہے مطلب آرائش اور زیبائش کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اپنی مطلب عقل سے محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے جو اس دنیا کے پیچھے ہے، جو ہماری آنکھ سے، جو ہمارے محسوسات سے سانورا ہے، وہ ہے، لیکن ہم اسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مطلب، کیونکہ ہماری عقل اور ہماری آنکھ جو ہے وہ اس دنیا تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا ہم اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. مطلب تو کانٹ بھی کہتا ہے مطلب جو ہے ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ لکھی اپنی کریٹیکون تھیوریزم کہ بھائی انسانی عقل جو ہے مطلب وہ ہے تو دنیا، لیکن ہماری عقل اس دنیا کو نہیں پہچان سکتی، اس تک اس کی رسائی کا امکان نہیں ہے. لہٰذا ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ بھائی جس چیز تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تو وہ چیز تو ریشنلٹی کے پیراڈائم میں آتی نہیں، تو وہ تو مطلب ارریشنل ہے. اس کے نتیجے میں مغرب کے اندر مذہب، اس کے نتیجے میں پیغمبر، اس کے نتیجے میں ریلیجن، یہ سب جو ہے مطلب ارریشنل ہو گئے. یہ مطلب بڑا بنیادی اور بہت بڑی ڈبیٹ ہے مطلب کہ ریشنلٹی کا پیراڈائم کیا ہے. ظاہر ہے ریشنلٹی تو ہر جگہ ہوگی، مطلب ریشنلٹی ہی کی بنیاد پر تو یعنی مطلب بچہ جو ہے مطلب وہ ایک یعنی ایک 3 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، وہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی گود میں فوراً چلا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی گود میں نہیں جاتا. یہ چیز اسے کون بتاتی ہے؟ ظاہر اس کی ریشنلٹی بتاتی ہے مطلب کہ نہیں یہ اس کے پاس میں جو ہے مطلب انفیس ہوں، یا یہ آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے آدمی وہ بچوں کے بعد خلا تکلف جاتا ہے، اور جس سے نہیں کرتا وہ خاندان کا آدمی اور زبردستی بھی کریں وہ ابھی گود میں نہیں جائے گا مطلب. تو ریشنلٹی تو ان خانوں میں تو ہوتی ہے نا مطلب، لیکن یہ کہ ریشنلٹی جو ہے وہ مابعد الطبیعت کے بارے میں بتائے گی، علمیت کے بارے میں بتائے گی، یا علمیت عقل کو بتائے گی کہ تم کس طریقے سے چلو گے مطلب. تو اس میں ایک بڑا بنیادی ہے مطلب ڈفرینس ہے. مغرب نے جو ہے ریشنلٹی کو ایک مطلب آخر علم کے طور پر لیا کہ یہ سورس آف نالج ہے. اسلامی اور جو مطلب جو ریلیجیس پیراڈائم ہے ان کے اندر ریشنلٹی جو ہے ٹول آف نالج ہے مطلب، یعنی اس سے آپ کسی چیز کا ذریعہ ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس ذریعے کے بغیر بھی جو ہے مطلب یعنی مطلب ایسے لوگ موجود رہے اسلامی تاریخ میں کہ جو بہت بڑے عالم نہیں تھے، یعنی انہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن جب ان سے کوئی گفتگو کرتا تھا یا بڑے بڑے علماء ان کے بارے میں چاہتے تھے مطلب. یعنی اسلامی تاریخ میں پورے ٹریڈیشن ہے مطلب، یعنی اتنا بڑا جو مطلب عالم ہے شبلی نعمانی جو ہے مطلب اتنا بڑا آدمی ہے فلسفی متکلم، وہ ایک ایسے آدمی کے بھائی زیادہ تھا استفادے کے لیے کہ جو اس کے مقابلے میں جس نے زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی. امام راضی ہیں وہ استعمال چاہتے تھے. رہنے کی جو ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا فلسفی، اتنی زبانیں جانتا ہے، جرمن، فرینچ، ہندو جو ہے ہندی، اور یہ اس پر بڑی کتاب ہے، لیکن وہ جو ہے مصر کے شیخ الوی کے پاس جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک کتاب بھی نہیں لکھا مطلب. تو ان کو جو مطلب علم حاصل جو ہوتا ہے وہ عقل سے نہیں تھا، ان کا جو علم ہوتا ہے اس کی سورس کچھ اور ہوتی ہے، اور ان کے سامنے وہ لوگ جا کر خانوں تلمت طے کرتے ہیں جو ان کے مقابلے میں بڑے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کے جو مطلب علم ہوتا ہے. تو عقل کی بنیاد پر ہم اگر یہ کہ مطلب اس کو سورس آف نالج لیں تو پھر یہ کہ وہ واحد ذریعہ مطلب علم ہوتا ہے. معرفت جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ اتنا بڑا ذریعہ علم ہے کہ جو آپ کو عقل سے حاصل نہیں ہوتا، وہ تو عمل سے حاصل ہوتا ہے. کیا اس کی مثال ہم موسیٰ علیہ السلام کی قصے سے لے سکتے ہیں؟ خضر کا جو واقعہ کیا جو خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ڈفرینٹ تھا، سور مجید کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پاس ریشنل نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو مطلب ایک ہاں مطلب علم وہ تو اپنا تھا، اور جو حضرت خضر کے جو مطلب علم تھا وہ علم کی ایک اور ڈومین ہے نا مطلب، یعنی وہ ایک علم ایسا ہے کہ جو کو جو ہے دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے اور کیسے وہ حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ کوئی آدمی اپنے سچ تو نہیں کر سکتا نا مطلب کہ وہ ریشنلٹی کے پیراڈائم کے اندر آئے گا، لیکن اس کے سامنے عقل حیران ہو جاتی ہے یہ جیسے ہوگا، اور جب وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو عقل جو ہے سچ پیٹ لیتی ہے، یار میں خاموش ہو جاتا ہے مطلب. ٹھیک ہے، تو وہ جو علم ہوتا ہے وہ جو ہے حاصل ہوتا ہے مطلب. اور وہ اس کے مطلب یہ کوئی اجنبی بات نہیں، مطلب پوری اسلامی تاریخ میں آپ اگر پڑھیں بڑے بڑے فلاسفہ جو ہمارے ہیں، بڑے بڑے متکلمین، اپنے آخری زمانے میں وہ کسی نہ کسی مطلب اہل اللہ کے تعلق سے پوچھا لوگوں نے بھائی یہ تو ایسے ہی آدمی ہے تو اتنا بڑا عالم نہیں ہے، تو نہیں یہ تو عارف ہے بھائی، ہم نے تو صرف کتابیں پڑھی ہیں، اس نے تو وہ چیزیں پڑھی ہیں جو ہم کتابوں میں بھی نہیں پڑھ سکے. مطلب وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ عقل سے نہیں آ سکتی، وہ تو ایک عشق ہے، وہ ایک علم ہے، وہ ایک امنگ ہے، وہ ایک معرفت ہے، وہ ایک روشنی ہے. وہ ہے کیا اس کو آپ لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتے. یعنی کہ اتنا بڑا آدمی ہے مولانا اشرف علی تھانوی، اسے ان کے اوپر یہ مطلب کون جا رہا ہے ان کے پاس عبد الماجد دریا آبادی
سلیمان ندوی جو ہے مطلب وہ آگے ان کے ہاتھ پہ طے کریں. حالانکہ سلیمان ندوی کی جو کتابیں علمیت ہے وہ مولانا شیخ علی تھانوی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. مطلب یار حضرت آپ مولانا عبد الواجد نے آگے مولانا آپ کو تو کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب سے آپ نے جو ہے مولانا شیخ علی تھانوی کی بیعت کی آپ کی علمیت ختم ہو گئی. انہوں نے کہا میں کیا کروں علمیت لے کر بھائی, مجھے یہاں جو سکون میسر ہے مجھے وہ اپنی علمیت اور اپنی علمی صحبتوں اور اپنی کتابوں کے اندر نہیں. تو وہ کون سا علم ہے آپ کہ جو آپ کو علم سے عقل سے جو ہے اور اونچا اٹھا لیتا ہے کہ آپ کو اپنی ساری علمی تگوتار جو ہے وہ ایک حقیق لگنے لگتی ہے. ظاہر ہے فیشنری اس کو نہیں سمجھ سکتے نا, یہ تو آپ قلب کی زبان سے سمجھ سکتے ہیں. آپ جب اس مقام پر آ جائیں گے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کو آپ کسی آرگومنٹیشن کی بنیاد سے آپ نہیں کر سکتے. مطلب کسی شخص کی صحبت میں بیٹھ کر آپ پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو کوئی آدمی زبان سے نہیں بتا سکتا. آپ اس کی صحبت میں جائیں گے وہاں پہ بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. مطلب اس طرح ہوتا ہے مطلب بہت سے جو ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کے پاس 2 منٹ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری حسرت ہوتی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں اور زیادہ سے زیادہ بیٹھیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم اپنی عام زندگی میں دنیا دار لوگوں کے معاملے میں ہم اپنے تجربات کرتے ہیں. وہ لوگ جو معرفت کی زبان سمجھتے ہیں ان کے مقامات کچھ اور ہوتے ہیں. جی نا, اور بھی گفتگو اب جو ہے مطلب اگلے ہفتے جو ہے اس میں جو مطلب سائنس کے حوالے سے جو مزید ہوگی بات چیت, ایک تو یہ کہ یونانی سائنس اور ماڈرن سائنس جو ہے اس میں جو ہے ڈفرینس کیا ہے مطلب, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو مطلب سائنس کے مختلف پیراڈائم ہیں ان کے جو ہے ازمپشن جو ہیں وہ